بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 342۔ لوگوں کے ہاتھ کی دولت سے مایوس ہو جانا ہی بہترین مالداری ہے کہ انسان صرف خدا سے لو لگاتا ہے۔ ذیشان جاوادی صاحب اس کے ایک فٹ نوٹ میں کہتے ہیں کہ یہ عزت نفس کا بہترین مظاہرہ ہے جہاں انسان غربت کے باوجود دوسروں کی دولت کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا ہے اور ہمیشہ اس نقطے کو نگاہ میں رکھتا ہے کہ فقر اور فاقے سے صرف جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن ہاتھ پھیلا دینے سے نفس میں ذلت اور حقارت کا احساس پیدا ہوتا ہے جو جسم کے فاقے سے یقیناً بدتر اور شدید تر ہے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو جنگ خیبر کی فتح کی مبارکباد دیتے ہیں جو 24 رجب کو ہوئی تھی۔ حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے 5 فروری 2024۔ ٹاپک ہمارا رہے گا غربت، دولت اور مالداری۔ مولا کائنات فرماتے ہیں رائے کی درستی کی دولت اقبال سے وابستہ ہے، اسی کے ساتھ آتی ہے اور اسی کے ساتھ چلی جاتی ہے، لیکن دولت بھی مفت نہیں آتی، اس کے لیے بھی صحیح رائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا معیار ہے کہ جس کے پاس دولت کی فراوانی دیکھ لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس یقیناً فکر سلیم بھی ہے، ورنہ اس قدر دولت کس طرح حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے بعد جب دولت چلی جاتی ہے تو اندازہ کرتے ہیں کہ یقیناً اس کی رائے میں کمزوری پیدا ہو گئی، ورنہ اس طرح کی غربت سے کس طرح دوچار ہو سکتا ہے۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ دینداری جو ہے غربت اور افلاس کا دوسرا نام ہے، جبکہ دنیا داری کا مطلب بے دینی ہوتا ہے۔ جو دولت تمہیں ظلم سے باز رکھے اس غربت سے بہتر ہے جو تمہیں گناہ پر آمادہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کسی دولت مند کے پاس پہنچ کر اس کی دولت کی وجہ سے جھکے تو اس کا دو تاہی دین جاتا رہتا ہے۔ دو چیزوں نے انسان کو ہلاک کر ڈالا، غربت کا خوف، فقر کی طلب۔ مال کو صدقے میں دے کر اور راہ خدا میں خرچ کر کے غربت اور فقر کا علاج کرو۔ مولا کائنات جو شخص غریب نہیں لیکن غربت کا اظہار کرتا ہے وہ غریب ہو بھی جاتا ہے۔ گھر میں جھاڑو دینا غربت کو دور کر دیتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام۔ پروردگار عالم سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں کہتا ہے کہ مومنوں کے ساتھ منکسر اور کافروں کے ساتھ سخت کڑے لوگ ہیں۔ قلیل پر اکتفا کیا جائے نہ کہ ذلت اختیار کی جائے۔ موت بہتر ہے نہ کہ پستی۔ قلیل پر اکتفا ضروری ہے نہ کہ ادھر ادھر ہاتھ مارنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو اپنی ذات کو ذلیل اور خوار نہیں کرنا چاہیے۔ عرض کیا گیا وہ کس طرح اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کرتا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے لیے پیش کرتا ہے جن کی طاقت نہیں رکھتا، جس سے وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جس نے اپنی تکالیف کو ظاہر کر دیا وہ ذلت پر راضی ہو گیا، جو زندگی جینے کو دوست رکھتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی ذلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیاوی حرص۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 273 وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اے بزر لوگوں سے مانگنے سے اجتناب کرو کیونکہ یہ فوری ذلت ہے۔ تیزی سے آنے والا فقر اور بروز قیامت اس کے بارے میں طولانی حساب ہوگا۔ لوگوں سے حاجت کا طلب کرنا عزت کو سلب کر لیتا ہے اور حیا کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے مایوسی ان سے سوال نہ کرنا ہے۔ مومن کی عزت ہے اور لالچ فوری قسم کا فقر ہے۔ خدا کا تقرب اس سے سوال کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور لوگوں کا قرب سوال نہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ میرا شیعہ وہ ہے جو کتے کی طرح نہیں غراتا، نہ ہی کوے کی طرح لالچ کرتا ہے، خواہ وہ بھوکا مر جائے کسی سے سوال نہیں کرتا۔ یہ مولا علی نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو بھوکا مر جائے لیکن کسی سے کچھ نہیں مانگے گا۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ جس شخص کو خداوند عالم اسلام کی ہدایت کرے اور اسے قرآن کی تعلیم بھی دے، پھر بھی وہ لوگوں سے کچھ مانگے تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کے لیے اس کے پاس فقر موجود ہوگا۔ سوائے خدا سبحانہ کے کسی سے نہ مانگو، کیونکہ اگر وہ تمہیں عطا کرے گا تو باعزت طریقے سے عطا کرے گا، اور اگر روک لے گا تو اس سے بہتر تمہارے لیے مقرر کرے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے خلیل بنایا کہ انہوں نے نہ تو کسی ساحل کو رد کیا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے مانگا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے
وہ محرومی کا حقدار بن جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب زمانہ تمہیں کاٹنے لگے، یعنی کہ نقصان پہنچانے لگے، تو مخلوق کی طرف نہ جھکو اور رزق تقسیم کرنے والے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو۔ اگر تم مغرب سے لے کر مشرق تک ڈھونڈتے رہو تو خدا کے سوا کسی کو نہیں پاؤ گے جو کسی کو سعادت مند یا کسی کو بدبخت بنا سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اس کے لیے بہشت کی ضمانت دوں گا۔ یہ سن کر صوبان نے کہا میں، چنانچہ صوبان نے لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیا۔ جو شخص اپنے لیے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فقر اور تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو بندہ اپنے لیے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے فقر اور ناداری کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ سوال کرنا تنگ دستی کی چابی ہے، مانگنا فقر اور ناداری کی چابی ہے۔ سوال صرف شدید فقر یا پھر اعصاب شکن قرضے کی صورت میں ہی جائز ہے۔ جو شخص لوگوں سے مانگے تاکہ اس کے اپنے مال میں اضافہ ہو تو یہ آگ کا ایک انگارہ ہے، اب اس کی مرضی ہے اسے کم کرے یا زیادہ کرے۔ جو شخص ایک دن کی خوراک ہونے کے باوجود لوگوں سے سوال کرے گا وہ اسراف کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ جو شخص ضرورت کے بغیر سوال کرتا ہے وہ ایسے شخص کی مانند ہے جو آگ کے انگارے کو اٹھا رہا ہوتا ہے۔ نیکی اور فضیلت کی باتوں کو میری امت کے رحم دل افراد سے طلب کرو کہ ان کے زیر سایہ تم بھی زندہ رہو گے۔ رسول خدا نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہاتھ میں رسی لے کر جنگل کی طرف جائے اور لکڑیوں کا گٹھا اپنی پشت پر لاد کر اسے بیچے اور اس سے اپنی آبرو کو بچائے تو یہ اس کے لیے سوال کرنے سے کئی گنا بہتر ہے۔ ضرورت کا پورا نہ ہونا اس سے بہتر ہے کہ اسے نااہل سے طلب کیا جائے۔ کوئی بات اتنی دردناک نہیں جتنا مجبوری کی حالت میں کم ظرف جاہل سے سوال کرنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بات مانی جائے تو اتنا سوال کرو جتنا کسی میں پورا کرنے کی استطاعت ہے۔ جو شخص اپنی قدر و قیمت سے زیادہ مانگتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ کثرت سوال تنگ دلی کا موجب بن جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں 3 چیزیں محرومی کا سبب بنتی ہیں: سوال کرنے میں اصرار سے کام لینا، غیبت کرنا اور مسخرے بازی کرنا۔ سورہ زوا میں پروردگار عالم آیت نمبر 10 میں کہتا ہے، اور رہا ساحل تو اس کو مت جھڑکو۔ ساحل کو خالی نہ پلٹاؤ، خواہ جلا ہوا سم ہی دینا پڑے۔ انسان کے لیے کس قدر بری بات ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور وہ انکار کر دے۔ حاجت مند نے تجھ سے سوال کر کے اپنی آبرو کا خیال نہیں کیا اور تو اسے خالی نہ پلٹا کہ اپنی آبرو کو بچا لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی سائل کو خالی نہیں پلٹاتے تھے۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہوتا تو عطا فرما دیتے، ورنہ فرماتے اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ جب کوئی شخص مجھ سے کسی حاجت کا سوال کرتا ہے تو میں اس کے پورا کرنے میں جلدی کرتا ہوں، اس بات کے خوف سے کہ وہ اس سے بے نیاز ہو جائے، اور اگر کبھی اس کے درپیش ہو تو اسے اس کا موقع نہ مل سکے۔ اب حالات اور واقعات بیان کرتے ہیں۔ 5 فروری 2024۔ سلام بر شہدائے جامع مسجد فضل ہنگو۔ 1 فروری 2013 نماز جمعہ کے بعد مومن نکل رہے تھے، دھماکہ ہوا جس میں 23 نمازی شہید ہوئے اور اس میں کئی زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ 30 جنوری 2015 کو شکارپور میں امام بارگاہ کربلا مولا نماز جمعہ میں دھماکہ کیا گیا جس میں 65 نمازی شہید ہوئے اور سینکڑوں اس میں زخمی ہوئے تھے۔ پشاور پولیس لائن میں بھی 100 سے زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں۔ یہ 30 جنوری 2023 157 زخمی ہوئے تھے۔ کالعدم تحریک طالبان نے ذمہ داری اس کی قبول کی تھی۔ علامہ مظہر کاظمی کو جبری طور پر اٹھا لیا گیا ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ کونڈا لیزا رائس یہ اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں چھپے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی سے ملاقات ہوئی تھی۔ گورنر ہاؤس میں آئی ٹی یونیورسٹی 6 فروری سے آغاز ہو جائے گا۔ گورنر ہاؤس کا 14.5 لاکھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے جس میں 14.5 لاکھ وہ لوگ گورنر ہاؤس کی طرف گئے۔ موٹر سائیکلوں کے لیے جو اپلیکیشن مانگی تھی 10,000 درخواستیں موصول ہوئی جس میں سے 1700 کو پہلے مرحلے میں دی جائیں گی۔ جنوری کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں 102% اضافہ ہوا۔
90 افراد مارے گئے، 35 زخمی ہوئے، ڈکیتی اور مزاحمت پر جو ہے شہری قتل ہوئے، عوام کے تشدد سے جو ہے 2 ڈاکو مارے گئے۔ پیٹرول اور گیس کے اضافے کے بعد جان بچانے والی عدیات 146 عدیات کی فیصد میں 60% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی خان میں جو ہے آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد جو ہیں مارے گئے اور یوم معاویہ منایا گیا، اور پھر ایک مداح صحابہ جو ہے وہ ریلی نکالی گئی لزبیلتا طبہ سینٹر۔ اس کے علاوہ جامعہ دارالعلوم کراچی نے جو ہے جمعیت العلماء پاکستان کو ووٹ دینے کو حرام لکھ دیا، لیکن جناب محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ یہ تحریر سراسر جعلی ہے، ایسی کوئی تحریر نہیں۔ عرب پتی برطانوی کاروباری شخصیت ڈینی اللیمبو نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے۔ غزہ میں جو ہے تشدد جاری ہے، تقریباً 4 مہینے ہو گئے اور 30,000 سے زیادہ شہادتیں اور 70,000 زخمی۔ ایک حملہ کیا گیا جس میں 268 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور جو ہے تعداد جو ہے 30,000 سے اوپر چلی گئی۔ شام میں جو ہے اسرائیلی بمباری ہوئی ہے اور جس میں 8 جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں۔ یمن میں امریکی حملہ ہوا ہے۔ پاسداران انقلاب نے جو ہے شام سے اپنے افسر واپس بلا لیے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ جو ہے اس وقت ایران کے جو افسران ہیں ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ پاکستان نے جو ہے 6 ماہ میں 9 خرب 42 ارب کی جو ہے چائے وہ پی گئے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے پہلے نواز شریف اور اس کے بعد عمران خان کو سزا دے دی، ان کو یوسف رضا گیلانی نے جو ہے مقرر کیا تھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے خودکش حملے شریعت کے منافی ہیں اعلامیہ کیا ہے۔ پاکستان میں جو ہے جگنو، تتلیاں اور شہد کی مکھیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ کیڑے مار دواؤں کا استعمال زیادہ ہو گیا، آلودگی اور درخت اور پودوں کی کٹائی، جنگلات کی کٹائی جو ہے وہ لاکھوں مکھیاں جو ہے مرنے سے ہو گیا، اور 8 قسم کا جو شہد ہے وہ ناپید ہو رہا ہے۔ 2 فروری 1997 خانہ فرنگ ملتان ایران پر حملہ ہوا۔ ایران کے قونصل جنرل سید محمد علی رحیمی سمیت 8 افراد اس میں شہید ہوئے تھے۔ جنوری 1998 میں شیعہ زداروں پر حملہ ہوا جس میں 27 افراد شہید ہوئے تھے، 34 زخمی ہوئے۔ لاہور کے خانہ فرنگ ایران کے قونصلیٹ صادق گنجی کو جو ہے شہید کیا گیا تھا دسمبر 1990 میں۔ فروری 2002 میں شیعہ مسجد پر حملہ ہوا جس میں 11 افراد شہید ہوئے اور 14 زخمی ہوئے۔ جنوری 2005 آغا ضیاء الدین رضوی سمیت 17 افراد کو شہید کیا گیا تھا۔ فروری 2011 کوئٹہ شیعہ ہزارہ نشین علاقے بازار میں دھماکہ ہوا جس میں 84 شہید ہوئے اور 170 کے قریب جو ہے زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ فروری 2011 میں کراچی میں 10 شیعہ وکیلوں کو شہید کیا گیا تھا۔ جنوری 2011 کراچی اور لاہور میں شیعہ مظاہروں میں جو ہے 2 الگ الگ دھماکے ہوئے تھے جس میں 10 افراد شہید اور سینکڑوں جو ہیں زخمی ہوئے تھے۔ سانحہ کوہستان، سانحہ چلاس، سانحہ لولوسر۔ جنوری 2012 میں 32 حملوں میں 58 شہید ہوئے، 67 زخمی ہوئے تھے۔ 1999 سے 2003 تک 600 افراد شہید ہوئے جس میں 100 ڈاکٹر شہید ہوئے تھے اور 500 ڈاکٹر نے جو ہے ملک کو خیر آباد کے دیا تھا۔ 2008 سے 2016 500 شہید ہوئے جس میں زیادہ تر ہزارہ سے تعلق تھا۔ 2012 سے 2015 1900 شیعہ خودکش حملوں اور دہشت گردی میں شہید ہوئے۔ کراچی میں جو ہے بارش سے شہر ڈوب گیا ہے، ہزاروں شہری پریشان ہوئے۔ حکومتوں کی کرپشن، ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی اور لوٹ مار 75-76 سالوں میں جو ہے ابھی تک کراچی کے شہریوں کو پریشانی ہے۔ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ظلم اور ستم جو ہے وہ پولیس اور سب چیزیں جو ہیں یہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ مچھ، کوئٹہ اور لولپور میں سیکیورٹی فورسز کا جو ہے آپریشن ہوا ہے۔ 24 دہشت گرد جو ہے وہ جہنم حاصل ہوئے ہیں۔ کراچی میں جو ہے متعدد نشستوں پر جو ہے تاجروں اور صنعت کاروں کو نامزد کیا ہے۔ MQM پاکستان جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے۔ مسجد پر جو ہے 2 بڑے پتھر پھینکے گئے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا ہے اسلام فوبیا کی کوئی گنجائش نہیں، مسجد پر حملہ جو ہے ناقابل قبول ہے، یہ کینیڈا میں ہوتا۔ جسٹس ٹروڈو نے جو کہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ پاکستان میں ویسے کلندم تنظیمیں جو ہیں جوتے اور پتھر مارتے رہتے ہیں مسجد اور امام بارگاہوں پہ، اور دھماکے بھی ہوتے ہیں جس سے قرآن بھی چل جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کنڈیم نہیں کرتا۔ کراچی میں جو ہے غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ میں اضافہ ہوا ہے۔ 4 افراد کو جو ہے گاڑیوں نے رونگ ڈالا ہے اور یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کراچی میں جو ہے پرسرار فائرنگ سے جو ہے 27 سالہ عرفان حیدر جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ امریکہ کا شام اور عراق میں ایرانی حامیوں پر حملہ ہوا ہے جس میں 39 شہری جو ہے جاں بحق ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے 85 مقامات پر حملے کیے ہیں۔ میڈیسن کی قیمت میں جو ہے 60% اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی میں بھی جو ہے 40% اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے
اور ڈالر بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں جو ہے 330 تک چلا جائے گا۔ فرانس میں جو ہے قطر، امریکہ اور مصر اسرائیل کے درمیان غزہ جنگ بندی کے لیے جو ہے ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم اور تکفیریوں میں جو ہے اس وقت بات چیت چل رہی ہے، جس میں منظور مینگل سے ملاقات کی ہے مصطفیٰ کمال نے، اور مصطفیٰ کمال نے جو ہے 2009 میں عاشورہ میں شیعہ نوجوانوں پر الزام لگایا تھا۔ 2011 ملیر کے علاقے میں فائرنگ کا نشانہ بھی بنایا گیا، جبکہ مولانا شہنشاہ حسین نے جو ہے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ ایم کیو ایم نے جو ہے اے این پی، لشکر جنگی اور سپاہ صحابہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے غیر قانونی افغان مہاجرین کے قیام میں جو ہے مارچ تک جو ہے وہ توسیع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ڈی آئی خان میں ابھی تحصیل دربن کے تھانے پر حملہ ہوا ہے، جس میں 10 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، 6 زخمی ہوئے ہیں۔ آج 5 فروری کشمیر ڈے ہے۔ مولانا طارق جمیل نے جو ہے عمران خان اور بشرا بیوی پر جو ہے ان کے نکاح سے متعلق جو ہے انہوں نے مذمت کرتا ہوں اور شریعت اور عورت کے ساتھ مذاق ہے۔ علامہ ناصر عباس MWM نے بھی جو ہے کہا ہے کہ عدت نکاح کیس میں توہین کی گئی ہے، عورت کی بھی توہین ہے۔ ایک آپ سے شعر بیان کرتے ہیں۔ دولت آئی اے علی تو کعبے کی قسمت پلٹ گئی، آئے علی تو کعبے کی قسمت پلٹ گئی، ایسی خوشی ہے پھولا کہ دیوار پھٹ گئی۔ پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات کو محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت کرتے ہیں، جو 25 رجب ہے۔ فلسطینیوں کو کامیابی نصرت عطا فرما، حزب اللہ، انصار اللہ، حشد الشعبی اور پاسداران الکام کو محفوظ فرما، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بننا اور سب کو قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔